ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج ہم جو سبق پڑھنے لگے ہیں وہ احکام الراء ہے، یعنی راء کے جو رولز ہیں، راء پڑھنے کے، جو ہم قرآن میں جہاں جہاں راء آتی ہے جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے کچھ رولز ہیں، کہیں پر وہ موٹی پڑھی جاتی ہے، کہیں پر باریک پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ راء جو ہے وہ زبر اور پیش کے ساتھ موٹی پڑھی جاتی ہے اور زیر کے ساتھ باریک پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے فردر بھی کچھ جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشنز ہیں کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ راء کو ہم نے موٹا کرنا ہے۔ تو کچھ کنفیوژنس تھیں جن کو سالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک ہی دفعہ اسی لیسن میں پورے کے پوری راء کی کمپلیٹ کہ کہاں پر ہیوی ہے اور کہاں پر لائٹ پڑھی جائے گی۔ تو احکام الراء جو ہیں وہ یہ ہے کہ راء کو جب قرآن مجید میں پڑھا جاتا ہے تو کبھی یہ موٹی پڑھی جاتی ہے اور کبھی باریک پڑھی جاتی ہے۔ الراء کے موٹا پڑھنے کو الراء کی تفخیم، اور الراء کے باریک پڑھنے کو الراء کی ترقیق بولتے ہیں۔ تفخیم مینز موٹا پڑھنا اور ترقیق مین لائٹ پڑھنا، باریک پڑھنا۔ اب پہلے جو ہے وہ ہم تفخیم کے بارے میں پڑھیں گے کہ کہاں کہاں پر جو راء ہے اس کو تھک پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ تو الراء کو مندرجہ ذیل حالتوں میں موٹا ادا کیا جاتا ہے، اور یہ پہلے ہم نے صرف 2 پڑھی ہوئی تھی، اب یہ 7 ہیں جن کو کہ جاننا ضروری ہے، جس کی وجہ سے ساری جو کنفیوژنز ہیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو جب الراء کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، یعنی راء کے اپنے اوپر زبر آ جائے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ راء کے اوپر جب 2 زبر آتے ہیں تب بھی وہ موٹی ہوتی ہے، جب راء کے اوپر پیش ہو تب بھی وہ موٹی ہے، اور جب راء کے اوپر 2 پیش آ جائیں یعنی تنوین آ جائے تو پھر بھی وہ موٹی ادا کی جائے گی۔ اب اس کے بعد جب راء سے پہلے زبر ہو، یعنی راء ہے، راء ساکن ہے، آگے میں اس کی انشاءاللہ ایگزامپلز بھی آپ کو دوں گی۔ تو راء ہمارے پاس ساکن آ گئی ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، راء کو موٹا پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے نیکسٹ جو نمبر 6 پر ہے کہ جب راء سے پہلے پیش ہو، یعنی راء جو ہے وہ خود ساکن ہے، جب ساکن ہے تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب اس کو کیا کرنا ہے، کیونکہ زیر زبر پیش تو ہے نہیں کہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے یا کہ لائٹ ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کو، پچھلے جو ہمارا حرف ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی حرکات میں سے اس کی کیا ہے، زبر ہے اس کے اوپر، پیش ہے یا زیر ہے یا کیا ہے۔ تو اگر زبر ہے پچھلے والے حرف پر یا پھر پیش ہے تو جو ہم راء پڑھ رہے ہیں، اور وہ کیونکہ ساکن ہے لیکن اس کے باوجود وہ موٹی پڑھی جاتی ہے۔ جب راء پر سکون ہو جب راء پر سکون ہو اور راء کے بعد کا جو حرف ہے وہ موٹا آ جائے۔ اب راء پر سکون ہے لیکن اس کے بعد اگر موٹا حرف آ جائے تب بھی راء جو ہے وہ موٹی پڑھی جاتی ہے۔ ہاں جی، اب آگے ہم اسی کو جو ہم نے پڑھا تھا تفخیم کا کہ راء کو کب موٹا پڑھنا ہے، تو اب ایگزامپلز کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے کہ راء کب جو ہے وہ موٹی پڑھی جاتی ہے۔ جب راء پر زبر ہو، جیسے کہ قمر، یراما، رفع، رعد، یہ تمام حالتیں جو ہیں وہ راء کے ہیوی والی ہیں، راء کی موٹا پڑھنے والی ہیں، تفخیم والی ہیں۔ پھر نمبر 2 پر جب راء پر 2 زبر ہوں، اب نیکسٹ تنوین آئے گی 2 زبر کی، نارن، خیرن، وقرن، سفرن، تو یہ کیا ہے، تنوین جہاں جہاں آئی ہے 2 زبر والی تو اس کو ہم نے موٹا ادا کیا ہے۔ پھر نمبر 3 پر جب راء پر پیش ہو، رشدن، رحمن، رسولن، جروفن، تو یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس راء پر پیش آ گئی ہے، اس کو بھی ہم نے موٹا ادا کرنا ہے۔ پھر نمبر 4 پر جب راء پر 2 پیش ہوں، جیسے خود رن،
یسیرن، شہرن، نورن. یہ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہوگا لیکن یہ دو پیش ہیں، یہ سارے جو ہے نا پیش کی تنوین یہ وہ ہے، تو اس لیے اس کو ایک پیش نہیں سمجھنا، یہ تنوین والی پیش ہے، اس کا سائن ہے. پھر نیکسٹ جو ہے وہ جب را خود جو ہے وہ حالت سکون میں ہے یعنی اس پر جزم ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے دیکھنا ہے، تو پہلے اگر زبر آ رہی ہے پچھلے والے جو اس کا جو پچھلا حرف تھا، پچھلا جو لیٹر تھا، تو اس پر اگر ہمارے پاس زبر آ رہی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے، موٹا ادا کریں گے. برقن، عرضن، عرشن، اکبر، یہاں پر را جو ہے وہ موٹی ادا ہوگی. اسی طرح سے پیچھے ہم دیکھیں گے، پیچھے والے حرف جو ہے نیکسٹ نمبر 6 میں جو را ہے وہ خود سکون ہے، اس کا حالت سکون ہے، اور جو پیچھے والا اس کا جو لیٹر ہے وہ پیش ہے، تو پھر بھی ہم را کو موٹا ادا کریں گے. قرآن، برہان، فرقان، ارسل، تو یہ تمام میں ان حالتوں میں را موٹا ادا ہوگا. پھر جو آخری صورت ہے را کے موٹا ادا کرنے کی، جب را پر جزم ہو اور اس کے بعد موٹا حرف آ جائے. ٹھیک ہے جی. ہیوی لیٹرز کا ہمیں پتہ ہے کون کون سے ہیں ہمارے پاس ہیوی لیٹر، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ ہمارے پاس ہیوی لیٹرز ہیں. اگر ان میں سے را کے بعد کوئی لیٹر آ گیا ہے ہیوی لیٹرز میں سے، موٹے حروف میں سے، تو ہم کیا کرتے ہیں، را کو آٹومیٹیکلی موٹا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے فوراً اس کے بعد موٹے حروف پہ جانا ہوتا ہے. تو جس طرح اخفا جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کو بھی موٹا ادا کیا جاتا ہے. قرطاسن، مرصادن، فرقن، ارصادن، تو یہ کیا ہے کہ را کو موٹا ادا کرنا ہے. یہ تو ہمارے را کی جو شکلیں تھیں وہ موٹی تفخیم والی تھیں. اب ترقیق کی طرف آئیں گے کہ تھن را جو ہے وہ کب ادا کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے پہلے جو ہے وہ ہمیں جو پہلے پتہ تھا کہ صرف اس کے نیچے جب زیر ہوتی ہے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 کہ را کو کب باریک پڑھا جاتا ہے، جب را کے نیچے زیر ہو، جب را کے نیچے 2 زیر ہوں، اور جب را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے. جس طرح جزم را پر پہلے تھی تو اس سے پہلے زبر تھی، اس سے پہلے پیش تھی، تو ہم نے را کو موٹا ادا کیا تھا. یہاں پر اگر را پر جو ہے وہ جزم ہے، اس سے پیچھے والا حرف ہم دیکھیں گے، اس حرف میں اگر ہمارے پاس اس سے پہلے یعنی زیر آ گئی ہے تو پھر ہم را کو باریک ادا کریں گے. اس کی بھی ہم فردر ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ہاں جی. نمبر 1 اس میں جب را کے نیچے زیر ہو، اجری، مجرم، اریدو، باریقا، تو یہ کیا ہے، را کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو لائٹ ادا کریں گے. اور اگر اس کے نیچے 2 زیر آ جائیں تو پھر بھی لائٹ ادا ہوگی. مطارن، نہارن، قدارن، باشارن، ان ساری صورتوں میں را جو ہے وہ لائٹ ہے. اور ایک اس کی جو تیسری صورت ہے، جب را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے. یسر، استغفر، تذکر، طہر، تو یہ تمام صورتوں میں ہمارے پاس را جو ہے وہ لائٹ پڑھی جائے گی. تو یہ ایک تھوڑا سا لیسن تھا، تو اس کو الگ سے ہی میں نے پورا لیسن کر دیا ہے تاکہ ایک ہی دفعہ را کی جتنی بھی ہم جو بھی ہماری شکوک ہیں کہ یہاں پر لائٹ ہوگی یا یہاں پر ہیوی ہوگی، وہ ایک ہی لیسن میں سارے کمپلیٹ ہو جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ را کو ہم نے کہاں ہیوی پڑھنا ہے اور کہاں پر لائٹ پڑھنا ہے. آج کا لیسن یہاں تک ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.